اپنا مزاج بدلنا مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ بعض افراد اپنے خاص مزاج کو جس پر وہ پروان چڑھتے ہیں اور جس کے حوالے سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں اور جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں ان کا تصور ابھرتا ہے، اپنی ذات کا ایسا لازمی حصہ سمجھتے ہیں جسے علیحدہ یا تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اس طرح کے افراد اپنی فطرت کے آگے جھک جاتے اور اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے وہ اپنی جسمانی ساخت اور اپنے پیدائشی رنگ کو، جنہیں تبدیل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا، تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آدمی جو اپنے آپ کو حالات کے سانچے میں ڈھالنے پر قادر ہے، سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے طبیعتوں کو بدلنا اتنا ہی آسان ہے جتنا لباس کو تبدیل کرنا۔ ابن حزم نے اپنی کتاب طوق الحمامہ میں اندلس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اندلس میں ایک تاجر اپنی کاروباری لیاقت اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا۔ ایک بار اس میں اور دیگر 4 تاجروں میں مقابلہ ٹھن گیا۔ انہوں نے مارے حسد کے گٹھ جوڑ کر لیا کہ اسے زج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صبح وہ تاجر سفید براق لباس پہنے اور سفید ہی عمامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ ان 4 تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستے میں ملا۔ اس نے پہلے تو بڑی گرم جوشی سے اسے سلام کیا، پھر عمامے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیسا خوشنما ہے یہ پیلا عمامہ۔ وہ بولا، تمہیں نظر نہیں آتا یہ سفید عمامہ ہے؟ اس نے جواب دیا، ہے تو پیلا ہی پر ہے خوبصورت۔ تاجر نے پرواہ نہ کی، اسے چھوڑا اور آگے چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا ہوگا کہ دوسرا تاجر ملا۔ اس نے بھی سلام کیا اور عمامے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، آج آپ بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، لباس بھی اعلیٰ ہے اور یہ سبز عمامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے۔ تاجر بولا، بھائی یہ سفید عمامہ ہے۔ اس نے کہا، نہیں جناب، سبز ہے۔ سفید ہے یار، میری جان چھوڑو، مجھے جانے دو، اس نے تنگ آ کر کہا۔ وہ بیچارہ اپنے آپ سے باتیں کرتا چلتا، بار بار یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ عمامہ سفید ہے، شملے کی طرف دیکھتا جو کندھے پر لٹک رہا تھا۔ اسی شش و پنج میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تاجر آگے بڑھا اور بولا، بھائی واہ، آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے، اوسط اللہ یہ تمہارا دلکش لباس، ماشاءاللہ، اور یہ تمہارا نیلا عمامہ تو سونے پر سہاگے کا کام کر رہا ہے۔ تاجر نے پہلے تو اپنے عمامے کو بغور دیکھا، پھر آنکھیں ملی، پھر دیکھا اور بڑی لجاجت سے کہا، بھائی میرا عمامہ سفید ہے، سفید ہے۔ وہ بولا، ارے نہیں، نیلا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور چل دیا۔ تاجر چیختا رہا، عمامہ سفید ہے، سفید ہے، سفید ہے۔ پھر اس نے عمامہ اتارا اور الٹ پلٹ کر اچھی طرح دیکھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ عمامہ سفید ہی ہے تو دوبارہ پہن لیا۔ وہ دکان میں بیٹھا اور اس دوران برابر عمامے کے شملے کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چوتھا تاجر آخری پتہ پھینکنے دکان میں داخل ہوا اور بولا، بھائی جان مرحبا، ماشاءاللہ، یہ سرخ عمامہ آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تاجر پورے قوت سے چلایا، میرا عمامہ نیلا ہے۔ اس نے کہا، ارے نہیں بھائی جان، یہ تو سرخ ہے۔ تاجر بدحواس ہو گیا، کہنے لگا، نہیں سبز ہے، نہیں سفید ہے، نہیں نیلا، نہیں سیاہ ہے۔ پھر ہنسا، پھر چیخا، پھر رو دیا اور کھڑا ہو کر اچھلا۔ اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابن حزم کا کہنا ہے، اس کے بعد وہ تاجر پاگل ہو گیا۔ میں نے اسے کئی بار دیکھا، وہ اندلس کی سڑکوں پر مارا پھرتا اور بچے اسے کنکر مارا کرتے تھے۔ ملاحظہ کیجئے کہ کیسے ان لوگوں نے عام ہیلوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک آدمی کو نہ صرف اس کے معمول کے کاموں کی انجام دہی سے روک دیا بلکہ اس کا دماغ الٹا کر پاگل بنا دیا۔ پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم پڑھی لکھی اور قرآن و حدیث کے نور سے روشن مہارتوں کو عمل میں لا کر کامیاب زندگی گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اچھے ہنر اور مفید مہارتوں سے واقفیت بہم پہنچائیں اور پھر انہیں اپنا کر سعادت مندی سے بہرور ہوں۔ اور اگر آپ مجھ سے یہ کہیں گے کہ میں اپنی زندگی کو نہیں بدل سکتا تو میں جواباً کہوں گا کہ کوشش کر کے تو دیکھیں، آپ بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے
کہ میں وہ طریقے نہیں جانتا تو میں کہوں گا کہ وہ طریقے سیکھ لیں۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نہیں سنی؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، علم سیکھنے ہی سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس واقعہ کا نقطہ نظر یہ ہے، بہادر وہ ہے جو نہ صرف اپنی مہارتیں بہتر بنائے اور انہیں ترقی دے، بلکہ لوگوں کی مہارتوں کو مرحلہ وار بہتر بنانے اور بعض اوقات انہیں بدل ڈالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔